بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہم حضرت صاحب کے پاس حاضر ہیں، تو حضرت صاحب ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جو ماشاء اللہ آپ درود پاک کی خدمت کر رہے ہیں، درود پاک کے حوالے سے جو آپ کی خدمات ہیں وہ الحمدللہ قابل تقلید ہیں، تو آپ پر کرم ہوا کہ آپ کو اس خدمت کے لیے چنا گیا۔ تو ہم آپ سے آج یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہمیں درود پاک کے متعلق کوئی ایسی چیز بتائیے کہ کس انداز میں ہم درود پاک پڑھیں تو ہمیں فیض زیادہ نصیب ہوگا، یعنی درود پاک کا پڑھنے کا انداز ہمارا کیا ہونا چاہیے، اس حوالے سے ذرا آپ گائیڈ کریں۔ علامہ صاحب، یہ ایک ایسی خاص بات ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر ایک شخص کو درود پاک پڑھنے کا طریقہ ضرور آنا چاہیے۔ یعنی کہ اگر دیکھیں، آپ کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ وہ کام درست ہو، تو اس کام کو کرنے کا طریقہ آپ کو آنا چاہیے۔ تو اسی طرح درود پاک اگر کوئی شخص پڑھتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کو بہت زیادہ فیض و برکات حاصل ہو، وہ بہت نوازا جائے، اس پر بہت زیادہ کرم نوازی ہو، تو پھر وہ درست طریقے کے ساتھ بھی درود پاک پڑھے نا۔ بالکل ایسا جو طریقہ ہم بتاتے ہیں الحمدللہ، جس طریقے کے مطابق درود پاک پڑھ کر ہمیں فیض ملا، الحمدللہ روحانیت ملی، نورانیت ملی الحمدللہ، اور بڑی کرم نوازیاں ہوئیں، اور الحمدللہ یہ وہ فیض کہ جو ہم الحمدللہ تقسیم کر رہے ہیں۔ تو دیکھیے، درود پاک اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بہت زیادہ فیض ملے، ایکسٹریم فیض ملے، اور آپ بہت زیادہ نوازے جائیں نا، آپ اس کو ادب کے ساتھ پڑھیں، اہتمام کے ساتھ پڑھیں، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک تصور میں ڈوب کر آپ درود پاک کو پڑھیں۔ یعنی کہ آپ جب درود پاک پڑھیں نا، آپ کی کیفیت جدا ہونی چاہیے۔ ایک تو کوشش کریں باوضو توجہ۔ اچھا، لوگ کیا کہتے ہیں کہ لوگ نا اکثر کہتے ہیں جی ہم چلتے پھرتے پڑھیں، ٹھیک ہے، چلتے پھرتے جہاں نجاست گندگی بدبو وغیرہ نہ ہو، ٹھیک ہے، علماء نے فرمایا کہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھے گا اس میں صوفیاء یہ فرماتے ہیں کہ چلتے پھرتے بھی نہ پڑھو۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں اس کی روحانیت چاہیے نا، تو وظیفے کو، درود پاک کو اس میں ڈوب کر پڑھو۔ یعنی کہ جگہ پاک جگہ پر باوضو آنکھیں بند کیے، دو زانوں گنبد خضرا شریف کو تصور کرتے ہوئے درود پاک پڑھو۔ اور یہاں تک کہ میں ایک بڑی زبردست ایک بات بتانے لگا ہوں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ درود پاک کے دروازے تک ہی نہیں پہنچتے۔ وہ کیا؟ اگر آپ چاہتے ہیں نا درود پاک کا فیض ملے، خود کو درود پاک پڑھتے ہوئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے حاضر تصور کر کے درود پاک پڑھو۔ یعنی کہ خود کو یہ تصور میں لاؤ، خود کو یہ سمجھاؤ، بتاؤ کہ بھئی میں نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس بارگاہ میں حاضر ہوں، اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر میں درود پاک پڑھ رہا ہوں۔ خود کو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے تصور رکھ کر، حاضر سمجھ کر درود پاک پڑھو۔ اور پھر جب آپ درود پاک پڑھ رہے ہیں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں گھر میں بیٹھا درود پاک پڑھ رہا ہوں یا کسی جگہ میں بیٹھا درود پاک پڑھ رہا ہوں، بلکہ آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ میں تو مسجد نبی شریف میں بیٹھ کر درود پاک پڑھ رہا ہوں، میں تو گنبد خضرا شریف کے سائے میں بیٹھا درود پاک پڑھ رہا ہوں، میں تو سنہری جالیوں شریف کے سامنے بیٹھا درود پاک پڑھ رہا ہوں۔ آنکھیں بند ہوں، کیفیت ہو، اور خود کو نبی پاک علیہ السلام کے سامنے تصور رکھ کے آپ درود پاک پڑھیں گے، تو پھر دیکھیں مزہ کیسا نہیں آئے گا۔ اچھا، پھر جس بندے کے سامنے نبی پاک علیہ السلام رونق افروز ہوں، پھر اس کا درود پاک کیسا پڑھا جائے گا؟ پھر اس کو درود پاک پڑھتے لطف کیسے آئے گا؟ یہی تو بات ہے کہ جب آپ درود پاک پڑھتے ہیں اس کیفیت کے ساتھ، اس انداز کے ساتھ، اور مکمل آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کہ نبی پاک علیہ السلام میرے سامنے رونق افروز ہیں، اور بس میں نے جو ہے ادب اہتمام کے ساتھ گویا کہ میں درود پاک پڑھ کر اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہا ہوں۔ یعنی کہ جن پر میں درود بھیج رہا ہوں وہ کملی والے مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے رونق افروز ہیں، اور میرا پڑھا گیا درود پاک سن بھی رہے ہیں اور مجھے دیکھ بھی رہے ہیں۔ تو جب اس طرح آپ درود پاک پڑھتے ہیں نا، تو پھر آپ کو بہت زیادہ روحانیت نصیب ہوتی ہے، نورانیت نصیب ہوتی ہے، فیض بھی حاصل ہوتا ہے، پھر نبی پاک علیہ السلام کی بہت زیادہ توجہ بھی نصیب ہوتی ہے۔ لیکن یہ کن کو نصیب ہوتا ہے؟ بہت سارے لوگ اب سنیں گے، کہیں گے اچھا انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، لیکن تب تک آپ اس طرح پڑھنے میں کامیاب نہیں ہوں گے جب تک آپ گناہوں سے کنارہ کشی اختیار نہیں کریں گے، جب تک آنکھوں کی حفاظت نہیں کریں گے۔ اگر کوئی شخص بد نگاہی کرتا ہے اور وہ کہتا ہے جی میں بد نگاہی بھی کروں اور پھر درود پاک پڑھوں مجھے فیض حاصل ہو، ٹھیک ہے، برکات ملیں گی، لیکن وہ اولیاء اللہ کہ جو کثرت سے نبی پاک علیہ السلام کی زیارت سے نوازے جاتے تھے، تو ان کو کیسے زیارتیں اتنی نصیب ہوتی تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کامل ادب کے ساتھ اور اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتے تھے، گناہوں سے بچتے تھے، لقمہ حلال کو اپنے پیٹ میں ڈالتے تھے، اور لغو باتوں سے خود کو دور رکھتے تھے، اور اس پھر توجہ کے ساتھ جب خشوع خضوع سے پڑھتے تھے تو نوازے جاتے تھے۔ تو سب سے پہلے گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کرے، آنکھوں کی حفاظت کرے،
اور پھر اس طرح جو طریقہ بتایا اس طرح درود پاک پڑھے، پھر دیکھیں کہ وہ کتنا نوازا جاتا ہے۔